تو فرمایا وہ توبہ بھی گئی گناہ بھی گئے، کہتا نہیں مجھے وہی ٹھیک ہے، اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون۔ تو میرا بندہ سن لے، پھر تیرے اوپر میری بھی لعنت، میرے فرشتوں کی بھی لعنت، پورے دنیا جہان کی لعنت۔ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، کہ تو مرتد ہو گیا۔ مرتد کی بخشش نہیں ہے، مرتد کی سزا گولی تلوار ہے۔ تو بھائیو، کتنی دنیا میں انسان ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ملحد ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، زانی ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، راہزن ہیں، لٹیرے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سب رب کے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا عام بھی ہیں، خاص بھی ہیں، اخص الخاص بھی ہیں۔ تو عام بندوں کے لیے بھی، خاص بندوں کے لیے بھی، کلمہ بھی بندہ پڑھتا ہے گناہ کر لیتا ہے۔ مسلمان کتنے گناہ کرتے ہیں؟ کافر تو کافر ہوا۔ دو مذہب والے، دو مسلک والے وہ لوگ ہیں، اگر دنیا میں توبہ کر لی تو بخشش ہے، اگر دنیا میں توبہ نہ کی اسی حال میں مر گئے تو میرے بھائیوں بغیر حساب کے جہنم۔ ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے۔ کافر اللہ کو نہیں مانتا، دہری ہے، کہتا کیا ہے اللہ، کچھ نہیں ہے، یہ نظام ہے، دہر ہے، زمانہ چل رہا ہے، مر بھی رہے ہیں، جی بھی رہے ہیں، بس ایسے ایک سینسی زمانہ ہے، کالے بگے نیلے پیلے، ایک مذہب ہے دہری، وہ زمانے کا قائل ہے، رب کو بھی نہیں مانتا۔ دوسرا مشرک ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اور میرے بھائیوں قبر پہ جا کے سوال بھی کرتا ہے کہ وہ نہیں دیتا تو دے۔ یہ جو اوپر اتنا بڑا روزہ بنا ہوا ہے، سونے کے ٹمر لگے ہوئے ہیں، چھاڑے پڑے ہوئے ہیں، عطر خوشبو لگی ہوئی ہے، لگتا ہے کچھ تیرے پاس ہے، وہ تو نہیں دیتا۔ وہ نہ نظرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ باتیں کرتا ہے۔ تو دے، اگر نہیں دیتا تو دلوا دے، اپنے یار کو بول تیری یاری اسی، تیرا اس میں ہاتھ ہے۔ یار یار کا بیلی ہوتا ہے، پولیس والا پولیس والے کا یار، مولوی مولوی کا یار، چور چور کا یار۔ تو اللہ کا یار ہے تو اللہ کے قدرت میں تیرا حصہ ہے، وہ تو نہیں دیتا تو دے، نہیں دیتا تو دلوا دے۔ تو اس کو کہتے ہیں مشرک، پارٹنرشپ ہے، دے یا دلوا دے، یہ دے دلوا دے کا کام آنا ہے، وہ اس کی مرضی، دے یا نہ دے۔ کہتا ہے جو کچھ ہو جائے وہی دے گا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ ٹکڑے ہو جائیں، کیما ہو جاؤں، جل جاؤں، کچھ بھی ہو جائے، میرا ایمان اسی پہ ہے۔ اتقوا ربکم، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں، میں اس سے مانگوں گا، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور جو سب کچھ بھی کرے، نیک کام بھی کرے اور یہ کام بھی کرے، قبر پہ جا کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ادب سے سلام پڑھتا ہے، چوکٹ کو چومتا ہے، قبر کے پیچھے جاتا ہے، کمر بھی نہیں کرتا کہ کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو، اس کا اتنا دل میں قدر کرتا ہے اور سمجھتا ہے یہ اندر سے دیکھ رہا ہے، یہ میری سن رہا ہے، میری سمجھ رہا ہے، میں سلام پڑھتا ہوں تو وہ جواب دیتا ہے مگر میں نہیں سن سکتا۔ تو فرمایا اس کو کہتے ہیں مشرک، اس کی بھی بخشش نہیں۔ گناہ تو بہت ہیں، زنا گناہ، چوری گناہ، قتل گناہ، ڈاکہ گناہ، جھوٹ گناہ، فراڈ گناہ، کم تولنا گناہ، گناہوں کی تو لسٹ ہے، گنتے تھک جاؤ۔ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شریک کرے، اس جیسا گناہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے۔
قیامت کے دن دو بندے آئیں گے، دو مذہب والے، دو مسلک والے. ایک کافر ہے بغیر حساب کے جہنم، ایک مشرک ہوگا بغیر حساب کے جہنم. کافر سے تو حساب نہیں لیا جائے گا کہ وہ رب کو مانتے نہیں ہیں. اللہ کو مانتا تو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو مانتا تو قرآن کو نہیں مانتا، اس کو جلاتا ہے سوڈن کی طرح. بغیر حساب کے چل سیدھا جہنم میں. جو مشرک ہے اس کی نماز بھی ہوگی، روزہ ہوگا، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، ہر سال حج ہے، اعمال ہوں گے، مگر اس کا وزن نہیں ہوگا. تو اللہ سے کہے گا اللہ یہ صدقہ کیے، خیراتیں کی، نمازیں پڑھی، تسبیح میں نے توڑ دی، اور میرے سارے عمل کدھر گئے؟ اللہ فرماتے ہیں لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. قرآن کو پڑھا تھا، عمل نہیں کیا تھا، رسول اللہ کی بات کو سمجھا اور اس میں مذاق اڑائی. لہذا تو نے جو بھی کام کیے تیرے اندر ایک ایسا عمل تھا، ایسی غلاظت تھی کہ سارے نیکیوں کو کھا گیا، لہذا تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دو. بھائیو کافر اور مشرک یا اللہ اگر توبہ کر لیں اللہ فرماتے آ جاؤ. تو بھائیو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، محلے میں کسی سے غلطی ہو جائے، بڑے سے غلطی ہو جائے، پنچایت بیٹھتی ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے، ہاں جی غلطی ہو گئی ہے، معافی ہے، کہتے ہیں ڈن اتنے پیسے دے گا، پری لڑکی بھگا گیا، نعوذ باللہ تو نے غلط کام کیا، تو نے چوری کی ہے. یہ گاؤں میں، سرداروں میں، پولیس والوں میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جرگہ ہوتا ہے، پنچایت ہوتی ہے، دے لے کے مسئلہ حل ہوتا ہے. اس کے اوپر اتنا کفارہ ہے، اتنا قصاص ہے، اس نے مفت میں قتل کیا 8 لاکھ جرمانہ ہے. اور اس کے بنانے کے لیے اللہ کہتا ہے نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ قرآن اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ پیر کی ضرورت ہے، نہ سید موچی کی ضرورت ہے، نہ سردار وڈیری کی ضرورت ہے. میری دربار میں کسی کو بھی نہ لیا، مجھے کسی کی سفارش نہیں چاہیے. یہ دیکھ لے سفارش آپ جانتے ہیں، تھانے میں جاؤ تو ایس ایچ او ناراض ہوتا ہے، کہتے صاحب یہ بات کریں ذرا. اچھا صاحب، اچھا جی تہاڈا بندہ ہے، یہ آپ کا بندہ ہے، ہاں جی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یا اللہ یہ کیسے؟ پنچایت ہے، سلو نامہ ہے، وڈیرا پن ہے، جرگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نہ میں جرگے بلاتا ہوں، نہ میں قرآن اٹھواتا ہوں، نہ میں پنچایت کرتا ہوں، نہ میں سید کو بلواتا ہوں، نہ عورت کو بلواتا ہوں. قرآن بھی ہو، سید بھی ہو، عورت بھی ہو، سردار بھی ہو، مسجد میں آ جائے، محلے میں سب کو دعوت دو، جناب یہ بندہ چور ہے، توبہ کر رہا ہے، سب سے معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی آج کے بعد اس سے کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہے. قربان جو اللہ کہتے ہیں میں بھی اکیلا تو بھی اکیلا، کسی کو نہ لیا، نہ میرا قرآن لیا، نہ سید کو لیا، نہ وڈیرے کو لیا، نہ موچی پولی کو لیا، کسی کو بھی نہ لیا. اب تیری مرضی دن کو آ، تیری مرضی رات کو آ، دوپہر کو آ، شام کو آ، مسجد میں آ، زمین میں آ، جنگل میں آ، دریا میں آ، گاڑی میں آ، سکوٹر میں، جہاں بھی تو بیٹھا ہے بلانا تیرا کام ہے اور جی کرنا. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا رحیم اللہ ہے، کسی کے آگے شرمندہ نہیں کرنے دیتا. ادھر محلے والے سارے جمع ہے، کیوں پکڑا ہوا ہے؟ گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے، کہتے ہیں صرف چوری کی ہے. کوئی لعنت دیتا ہے، کوئی جوتے مارتا ہے، کوئی تھوک ڈالتا ہے منہ پہ. وہ رحیم اللہ ہے، کریم اللہ ہے کہ کسی کو نہیں بتلاتا. فرمایا اکیلا آ جا، دن کو آ، رات کو آ، اقرار کر لے، وضو کر لے، میرے سامنے بیٹھ جا، وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دل پاک ہے، وجود پاک ہے، ادھر سے بول دے، اقرار کر لے، پکا اقرار کر لے تو میں تیرے گناہ دھو.
اللہ اس پچھلے گناہ، زمین کے ذرے تھوڑے، درختوں کے پتے تھوڑے، اتنے میرے گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل میرے پیغمبر فرما دیجئے، میرا سنیہ جانتے ہو، تو جا رہا ہے گھر، میرا پیغام پہنچا دینا، قرآن میرا، جبرائیل میرا، سندھی میں کہتے نیاپا، آرڈر میرا، نیاپا میرا، اعلان میرا، زبان تیری۔ جبریل قرآن لے آیا ہے اور میری طرف سے میرے بندوں کو بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے کہتے ہیں اللہ نظرتا نہیں، اللہ نظر آتا نہیں، مکان نہیں، کوٹھا نہیں، اس کی ریسٹ ہاؤس نہیں، بلڈنگ نہیں، کہاں بلائیں، کس وقت بلائیں، کہاں جائیں؟ ہمیں مندر نظر آتے ہیں، گرجے نظر آتے ہیں، مکان نظر آتے ہیں، درگاہیں، پیر بیٹھے نظر آئیں، گو تکیے لگے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں مولا۔ قل یا عباد، میرے بندوں کو کہہ دے، میرے بندے سارے بندے، عام ہیں یا خاص ہیں، جاہل ہیں یا مولوی ہیں، پیر ہیں یا فقیر ہیں، شاہ ہیں یا گدا ہیں، کافر ہیں یا مشرک ہیں، قل یا عباد، میرے بندوں کو میرا اعلان سنا دے، الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او میرے بندیو، زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، قتل ہو گیا، ڈاکہ لگایا، مرغی اٹھائی، گنا توڑا، گوبھی کا پھول توڑا، کسی کے آم توڑے، کسی کا مال اٹھایا، آنکھ کا گناہ کیا، آنکھ کا بھی گناہ ہے، غلط دیکھنا گناہ، غلط سننا گناہ، غلط بولنا گناہ، کسی کے پودے سے چمیلی کا پھول توڑ لیا، ایک کیاری میں باہر لگے ہوتے ہیں، بنگلے کے باہر کسی صاحب کے گھر میں پھول لگے ہیں، جاتا وہ توڑ جاتا، حقوق العباد میں ہے، مالک کی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کھا گئے، آنکھ والے گناہ، کان والے گناہ، دماغ کی سوچ والے گناہ، گناہ کروں گا کروں گا کروں گا، اسی ارادے سے جا رہے، پکے ارادے سے، پاؤں کے چلنے کے گناہ، 360 وجود کے سبے گئے ہیں، یہ میں نے جو بنائے، تو نے اتنے گناہ کیے، اللہ کدھر جاؤں؟ اسرفوا علی انفسہم، تو نے اپنے وجود کو غلط خرچ کیا، غلط چلایا، غلط کھایا، غلط دیکھا، اتنے گناہ ہو گئے میرا بندہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، آ جا، کسی کو نہ بلا، میری دربار میں اکیلے آ جا، وضو کر لے، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لے، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اللہ الحمدللہ آتی نہیں ہے، بکریاں چراتا رہا، بالکل جاہل ہوں، جٹ لکیر کا فقیر ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ اللہ محمد کا، نہ قرآن پڑھا، نہ قاعدہ پڑھا، نہ جمعیت والا قاعدہ، نہ نورانی قاعدہ، نہ یسر نران قرآن قاعدہ، نہ مدنی قاعدہ، نہ پگڑیاں دیکھی، نہ ٹوپی دیکھی، نہ رنگ دیکھے، کچھ بھی نہیں جانتا، میں ویلا سویلا، گھائل بگھیلا، کچھ بھی نہیں جانتا، یا اللہ، اللہ فرماتے ہیں آ جا، صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نفل توبہ، توبہ کس کی؟ اللہ، توبہ کے نفل پڑھ رہا ہوں، تیری دربار میں آیا ہوں، دن کو آئے، رات کو آئے، آ جا، الذین اسرفوا علی انفسہم، تو نے اپنی جان کو غلط کھپایا، میرا بندہ نہ گھبرا، مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں، مجھے کوئی بخشے گا نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، آ جا، 2 رکعت نفل پڑھ کے میرے آگے سجدہ کر، محجبین کو جھکا اور بول، اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، رات ہے یا دن ہے، صبح یا شام ہے، اندھیروں میں تو دیکھتا ہے، میں تیرے آگے اقرار کر رہا ہوں، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا،
پکی توبہ کرتا ہوں، رجوع اللہ ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، لوگوں میرا محمد، میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ، یغفر الذنوب جمیعا، دنیا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اللہ انہو تو ہی تو، انہو الغفور الرحیم۔ دنیا پوچھتی ہے مگر میں پوچھتا نہیں ہوں، تجھے شرمندہ نہیں کرتا۔ بے نمازی ہے تو ادھر آ گیا ہے، چوری کر کے میری دیوار پہ آیا ہے، زنا کر کے پلیدہ ادھر آ نہیں، نہ تجھے تانا دوں گا، نہ تجھے دھکا دوں گا، نہ تیرے ساتھ جھگڑا کروں گا، بلکہ میں خوش ہو جاؤں گا۔ واسعت رحمتی الی غضبی، رحمت کے دروازے کھول کے اپنی رحمت کی چادر میں لے کے میں تیرے سارے گناہ معاف کروں۔ سودا لگتا ہے نہیں لگتا؟ بازا بازا فارسی میں شعر ہے، لوگوں نماز پڑھ کر دے یار نہیں آتی، روزے کی نیت نہیں آتی، کتنا میں گناہ گار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بازا موٹیا، او واپس آ جا، او نس کے آ جا، بھج کے آ جا، بھاجا بھاجا۔ سریکی میں کہتے ہیں چھوٹا بچہ باپ کے ساتھ جا رہا ہو، آگے کتا بیٹھا ہو نا، تو کتا یخی لگائے تو بچہ کہتا ہے ابا وہ دیکھو کتا کاٹتا ہے، تو باپ کہتا ادھر آ ادھر آ، بازا بازا واپس آ جا وہ مشرکا، قبر چٹوا مشرکا، پلیدہ زانیہ چورا ڈاکوا، رہزنا لٹیرا، سود کھانے والا، حرام کھانے والا، شراب پینے والا، غلط کام کرنے والا، کوئی بات نہیں۔ بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا، صدر کیوں نہیں، وزیر کیوں نہیں، بادشاہ کیوں نہیں، بڑا کیوں نہیں، چھوٹا کیوں نہیں، بازا بازا ہر آنچ ہستی بازا۔ در کافروں کفر کیا تو نے، در کافروں قبروں بت پرستی بازا۔ کدھر جا رہے عبداللہ شاہ غازی کی مزار میں، جناب یہ کہتے ہیں ساوے رنگ کا چھاڑا ہے، کلمہ بھی لکھا ہے، درود بھی لکھا ہے، بڑے ادب سے لے کے جا رہا ہوں، منت مانی تھی میں نے وہاں جا کے ادب سے پہنانا ہے۔ ہر آنچ ہستی بازا در کافرو، وہ در کافرو قبرو بت پرستی بازا۔ این درگہے، سمجھ آ رہی جا رہی ہے، این درگہے ماں درگہے، نہ ادھر جا نہ ادھر جا، این درگہے ماں درگہے، نہ امیدی نیست۔ سبحان اللہ۔ در صد بار توبہ شکستی بازا، پھر گناہ کیا پھر توبہ، پھر گناہ کیا، آجا میری دربار میں، میں تیرے گناہ معاف کر کے تجھے چھٹکارا دے کے جنت کا داخلہ دوں گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندیو، او میرے بندیو، اسرفوا اسراف سے فضول خرچی، اپنے آپ کو غلط کھپایا، غلط دیکھا، غلط تولا، غلط بولا، غلط چلا، غلط کھایا، علی انفسہم، یہ تو نے کر لیا۔ ساری درباروں میں مال چلتا ہے، ایس ایچ او کہے گا پیسہ نکال، پیر کہے گا تعویذ کے 2000 نکال، ملنگ کہے گا مال نکال، جہاں بھی جائے گا لٹ کے آئے گا۔ ایک میری دربار ہے، خالی ہاتھ آئے گا دامن بھر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کبھی پیسے مانگے اللہ نے؟ ہیں شادی کی، ڈول بجائے، ڈول والا لے گیا، کوئی بریانی کھا کے مال لے گیا، نکاح والا مولوی صاحب لے گیا،
سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، لڑکا یا لڑکی، اللہ کو کتنے پیسے دیے؟ بولو مولوی صاحب 2000 نکاح کا، ڈول والے کو کتنے ہزار دیتا ہے، کنجر نچوانے کو، کنجری ناچتی ہے، ڈانس کے لیے پیسے پھینکتا ہے، اور جس نے بنایا تجھے پیٹ میں اس نے 1 روپیہ نہیں مانگا۔ ساری درباریں مانگنے والی، ساری درباریں لوٹنے والی، ایک دربار ہے جو لیتا نہیں ہے دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء الی اللہ۔ وہ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ دولت مند ہے، اللہ غنی ہے، انتم الفقراء سب تم محتاج ہو، اسی سے مانگو۔ بازا بازا یاد کر لو، ہر آنچ ہستی بازا، در کافروں قبروں بت پرستی بازا، این درگہے ما درگہے نومیدی نیست، در صد بار توبہ شکستی بازا۔ یا اللہ یہ تو فارسی میں شعر ہے، حوالہ کیا یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، ہم کون ہیں؟ بولو، درندے ہیں، پرندے ہیں، حیوان ہیں، انسان ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا آجا، کسی کو نہ بتا، تجھے پتا یا مجھے پتا، چپ کے آجا، اکیلے آجا، تو جان میں جانوں، اور یہ بھی نہ کہنا پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہ ہوئی، پتہ نہیں اس نے مانا یا نہیں مانا، تو نے در سے نکال دیا توبہ کا لفظ، ماتھا رگڑ دیا، اور تو نے کہا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا۔ سارے مسئلے تیرے پاس لے آیا ہوں، گناہوں کی گٹھڑی تو ہی جانتا ہے، تیرے پاس لے آیا ہوں، رات کا ٹائم ہے مولا کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے شرمندہ نہ کر، ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین، الا قضیتہا، مولا قبول کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں سر بھی نہیں اٹھائے گا، تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ بولو یا ایھا الانسان، اے انسان، میں جی میں ہوں، میں صدر، میں وزیر، میں مشیر، میں وڈیرا، میں خان۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک، میرے آگے نخرے نہ کر، میں نے تجھے بنایا، الذی خلقک، میں نے تجھے پیدا کیا، نہ سونے سے بنایا، نہ چاندی سے بنایا، نہ ہیرے سے بنایا، نہ پیتل سے بنایا، پیشاب کے قطرے سے بنایا، ماں کے پیٹ میں بنایا، جگہ بھی پلیت ہے، آنا جانا بھی پلیت ہے، رہائش بھی پلیت ہے، خوراک بھی پلیت ہے، ابا بھی پلیت ہے، مما بھی پلیت ہے، پلیت گھر میں تجھے بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت، جیسا چاہا ویسا بنایا، نہ مما سے پوچھا تیری سے، نہ دادے نانے سے پوچھا، نہ تیرے شوہر سے پوچھا، فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، قیامت کو جھٹلاتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، رب سنتا نہیں، رب دیتا نہیں، میں 24 گھنٹے تیرے ساتھ ہوں، یا اللہ کیسے مانگوں؟ وقال ربکم،
اللہ فرماتے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں سکھلا رہا ہوں ادعونی وقال ربکم ادعونی، او میرے بندیو مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، میں کو سڈو، مکھے پکارو، مینو سد مارو، پنجابی کہندے مینو سد مارو اور مینو ہوکا دیو، ادعونی مجھے جب پکارو گے استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا، جو بھی مانگو گے میں قبول کروں گا۔ ہو ہی نہیں سکتا بندہ میرے سے مانگے اور میں نہ سنوں، جب بھی بلائے جس وقت بلائے میں سنتا ہوں۔ یاد ہے نا؟ یاد ہے نہیں ہے؟ 2 نمبری بندہ یاری لگائی، کالے رنگ کا تھا، لڑکی خوبصورت تھی، ماں باپ سے کہا اس سے شادی کرنی ہے۔ اس نے کہا بیٹا شکل تو دیکھ، تو کالے رنگ کا ہے، ان پڑھ بندہ، لکیر کا فقیر، نہ پیسہ نہ شکل نہ دینا، ایک جھلے ساں دو جھلے ساں سرکیو، ایک جھلے ساں دو جھلے ساں بھوری بکری گھنتے رس، یہی لوں گا۔ ادھر بھاگا ادھر بھاگا، کسی نے کہا وہ او فلانا جو پیر صاحب ہے نا، ایک ٹک پیر کے پاس چلا جا، کوئی 2-3 ہزار لگے گا، مرشد وظیفہ بتائے گا، کوئی تعویذ دے گا، بس یا قبر میں یا پتھر کے نیچے یا گلے میں یا بازو میں تو باندھے گا، رشتہ تیرا، لڑکی بھاگ کے آ جائے گی۔ سن کا سبحان اللہ۔ پیر بھی الو اور مرید بھی جیسے روح ویسے فرشتے، اچھے عمل کریں گے تو جنت کے فرشتے آئیں گے، برے عمل کریں گے تو جہنم کے فرشتے آئیں گے۔ تو پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا کیسا آنا ہوا؟ جناب لڑکی چاہیے، یہ اس کی تصویر ہے۔ اس نے کہا اچھا بیٹا وظیفہ بتاتا ہوں، اس کو پڑھنا ہے، سارا دن ساری رات جتنا چاہے پڑھ۔ کون سا وظیفہ؟ یا صنم، یا صنم کا بہت معنی ہوتا ہے بت۔ عید آئے گی، فوٹو چھپیں گے، عورتوں کے کارڈ، اداکاریں، گلوکاریں، فنکاریں، کارڈ ہوتا ہے، پھر 2 سفید ورقے ہوتے ہیں، کارڈ چھپا ہوتا ہے، عید کارڈ جسے کہتے ہو۔ جہاں بھی بھیجتے ہو ادھر عورت کی تصویر ہے، سبحان اللہ، وہ بار بار دیکھتا ہے۔ یا صنم یا صنم، بندہ مر جائے، روح نکل جائے تو بت ہو گیا، اصل چیز گئی، خالی ہے، ڈھانچہ ہے۔ یا صنم یا نعوذ باللہ لا حول ولا، یا صنم یا صنم یا صنم، پڑھتے 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 پیر صاحب کے پاس گیا، کچھ ہی نہیں ہے، وہ سلام بھی نہیں ہے، دعا خیر بھی نہیں ہے، کبھی سائے کی جھلک بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ وظیفہ دیا ہے، پڑھتا رہے، دیر ضرور ہے مگر اندھیر نگری۔ بھائیو پڑھتے پڑھتے تھک گیا بیچارہ، کئی سال گزر گئے اسی عشق میں مجنوں کی طرح۔ تو ایک رات بیٹھا تھکا ہوا اسی وظیفے کو پڑھ رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم۔ نیند آئی، نیند آ گئی، گھل آئی، گھونگھٹ آئی، دماغ پہ بوجھ آیا، تو اسی اونگ میں پھر جاگا، بے ساختہ بغیر سوچے سمجھے زبان سے نکل گیا یا صمد۔ صمد کس کا نام ہے؟ بولو، قل هو اللہ احد، اللہ، اللہ بے نیاز ہے، ہماری نیاز ہے، اس کی نواز ہے، بے نیاز ہے، جو چاہے۔ اس نے کہا یا صمد، اوپر سے اب آواز آئی لبیک یا عبدی، عرش والے نے۔ اب ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر ہیں، 2 ادھر ہیں، ادھر اور ہیں، 11 اس طرح فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہیں، اس نے کہا یا صمد، اوپر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اللہ نے کہا لبیک، حاضر، جی جی میرا بندہ۔ اب ہے رب کا دشمن، غیر کو بلاتا رہا، غیر کا نام لیتا رہا، شیطان کو بلاتا رہا، بت کو پکارتا رہا، پتھر کو پکارتا رہا، مرے ہو کو بلاتا رہا۔
زندے کا نام نکل گیا سمجھ. اوپر والے نے بولا لبیک یا عبدی، جی میرا بندہ. فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ بے وقوف ہے جاہل، یہ اس نے جان بوجھ کے نہیں بلایا، یہ بھول کے اس کی زبان سے نکل گیا یا سمجھ. اور تو نے کہا جی. اس لیے کہا کرتے ہیں ماں کی محبت سے 70 گنا زیادہ بندہ رب کو محبوب ہے. ہم ادھر کہتے ہیں اللہ یا رب یا رحمان یا کریم یا، اور 99 نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. لوگو میرے اچھے سے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، جس نام سے بھی پکارو میں حاضر. کریم، سمیع، یہ جو قرآن کے پہلے صفحے میں لکھے 99 صفت والے نام، ایک نام اللہ کا ہے. یا اللہ بات سمجھ نہ آئی، تیرا دشمن ہے، دشمن کو بلاتا رہا، بھول سے تجھے کہہ دیا یا سمجھ، تو نے کہا لبیک یا عبدی، جی کیا مانگتا ہے. اللہ نے کہا فرشتے ہو، پاگل تو نہیں ہو. جس پیر نے سبق سکھلایا، جس بندے نے اس کو بلایا، عرصہ گزر گیا اس نے جواب نہ دیا، وہ ہے ہی مردہ. قبر والا کیا جواب دے گا؟ بت کیا جواب دے گا؟ جیب میں فوٹو ہے شیشے کے پیچھے، اداکار کا گلوکار کا کیا جواب دے گی؟ اندھی بجے تھے خوش. اس کو بلایا جواب نہیں ملا. میں زندہ کو بلائے بھول کے یا جان بوجھ کے میں بھی جواب دوں تو میرا بندہ جائے تو کدھر جائے. تو لہٰذا آپ جب بھی چاہیں، جس وقت چاہیں، جس حال میں چاہیں، ننگے ہیں، تڑنگے ہیں، النگ ہیں، ملنگ ہیں، آسمان پہ ہیں، جہازوں میں ہیں، فرش پہ ہیں، عرش پہ ہیں، بر میں ہیں، باہر میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں بلانا تیرا کام ہے، جی کر کے جواب دینا میرا کام ہے. ادعونی، تم مجھے بلاؤ، اللہ تو سنے گا. فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول بھی کروں گا، میں تمہاری ہر وقت سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور جو بولے سنتا نہیں ہے، دیتا نہیں ہے، تو فرمایا پھر تیاری پکڑ، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اوندھا کر کے تجھے جہنم میں ڈالوں تو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا. تو بھائیو جتنے بھی گناہ ہو جائیں اللہ کی راضی کرنے کے لیے دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سالوں سال گزر گئے. مرید آئے، صحابہ آئے، ایماندار آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا حضرت جی بارش نہیں ہے، پانی پینے کے لیے نہیں ہے، جنگلوں میں گھاس نہیں ہے، اونٹ پیاسے مر گئے، بکریاں مر گئیں، اجڑ گئے، گرمی لگی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نکلو، پاؤں میں جوتا نہ ہو، سر پہ ٹوپی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نماز استسقاء، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. نکلو بستی سے. 10,000 کے قریب مجمع. کتنے لوگ؟ بولو، سنا ہوگا. 10,000 کے قریب لوگ نکلے، بڑے میدان میں گئے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کا نبی موسیٰ کلیم اللہ. ادھر سے دعا شروع ہوئی، پکار، اوپر سے آواز آئی موسیٰ جی مولا یہ سارے میرے ہیں، ان بندوں میں ایک میرا دشمن کھڑا ہے جو قبر کا سجدہ کرتا ہے، قبر کو چومتا ہے، بتوں کی عبادت کرتا ہے، وہ مشرک ہے. آپ ایسے کریں، ہاتھ نیچے کریں، اوپر ہو کے ذرا اعلان کریں کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا ایک بندہ دشمن ہے، یا وہ توبہ کر لے یا میدان سے نکل جائے تو بارش برساؤں گا، توبہ کر لے تو بارش برساؤں گا، ورنہ بارش. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کہتا ہے ایک میرا دشمن ہے، سارے میرے ہیں، ایک کی وجہ سے میں بارش نہیں دے رہا، یا وہ میدان چھوڑ دے، اس مجمع سے نکل جائے، یا اندر سے میرا ہو جائے تو بارش برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا. چور ہمیشہ چور ہوتا ہے، چور ہمیشہ. فیصلہ ہو رہا تھا، سارے چور جمع تھے، تو نے چوری کی، اس نے چوری کی،
تو وڈیرے نے کہا جو چور ہوگا نا اس کی داڑھی میں تنکا ہوگا، ککھ۔ تو جو چور تھا اس کی داڑھی بھی تھی، مونچھیں تھیں، اس نے ادھر دیکھا اپنی داڑھی میں، تو وڈیرے نے کہا پکڑو اس کو۔ یہ سارے نہیں دیکھ رہے، یہ جو دیکھ رہا ہے لگتا ہے یہی چور ہے۔ اس کو پکڑا، جب دو لگے چند مکھڑے، اس نے کہا میں نے چوری کی ہے۔ چور چور ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کہی سارے مجمع میں، جو بندہ یہ غلط کام کرتا تھا اس نے سوچا اوہو لا حول ولا قوت، میرے ایک گناہ کی وجہ سے یہ سارا مصر اور یہ ساری دنیا، اتنے لوگ کھڑے ہیں، اللہ میرے سے اتنا ناراض ہے۔ اگر میں نکلتا ہوں لوگ مار مار کے میرا قیمہ کھا جائیں گے کہ بے غیرت تیری وجہ سے اتنے سال اللہ کا عذاب آیا ہے، تو اتنا کوئی اللہ کا دشمن ہے کہ تیری ایک کی وجہ سے نکلتا ہوں تو مار کھاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے توبہ کرے، توبہ کے لیے سجدہ چاہیے، وضو چاہیے، اور نیچے کچھ رونا دھونا، اوپر نیچے ہو جاؤں تو کہیں گے یہی ہے، جاتا ہوں تو مرتا ہوں، نیچے ہوتا ہوں تو بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے، یوں کرتا ہوں تو آئیں گے تو ہے، کدھر جاؤں، نکلتا ہوں تو جوتے پڑیں گے، یوں کرتا ہوں تو جوتے پڑیں گے، یہ جو کھڑے ہیں سارے میرے بال بھی چھین لیں گے، ایک نہیں رکھیں گے، کیوں نہ کروں ادھر سے بات کروں۔ سبحان اللہ، کدھر سے؟ وہ بولو تو صحیح، دل سے، ادھر کی بھی سنتا ہے۔ اس نے ادھر کال ملائی، اندر سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش جب شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیسے؟ بندہ نکلا نہیں، بندے نے سجدہ کیا نہیں، بندے نے مجمع چھوڑا نہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ وہ میرا ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، یا اللہ کیسے ہو گیا؟ نہ اس نے ہاتھ باندھے، نہ توبہ کی، نہ دعا پڑھی، نہ جھکا، نہ رکوع کیا، نہ ماتھا رگڑا، نہ باہر نکلا، نہ دائیں نہ بائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ میرا ہو گیا۔ یا اللہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اس نے دل دے دیا، اس نے اندر سے میرے ساتھ بات کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھے، آپ سے سوال کریں، میرا محمد کہہ دینا اللہ قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، سوالی بنے، منگتا بنے، مانگنے والا بنے، سَأَلَكَ عِبَادِي، تو میرے بندوں کو بول دینا انی فَإِنِّي، میں اس کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ مجھے بلاتا ہے میں جی جی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعا کو سن لیتا ہوں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، مگر شرط ہے کہ ایمان رکھنے والا ہو۔ اللہ دعا تو سنتا ہے، وہ بندہ نکلا نہیں ہے، اس کا نام تو بتا۔ فرمایا جب دشمن تھا تو نام نہیں بتایا، قوم تو بتا، شکل تو بتا۔ فرمایا جب غیر تھا تو بتلا نہیں، اب تو میرا ہو گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ اور بولو یا عبادی الذین اسرفوا، نمازیں نہیں پڑھے، روزے نہیں رکھے، پیسے تھے حج نہیں کیا، پیسے تھے زکوٰۃ نہیں دی، خیرات نہیں کی، رب کے دروازے پہ نہیں آیا، لوگوں کا مال کھایا، شرک کیے، زنا کیا، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، دل کے گناہ، ہاتھ تولنے کے گناہ، سودا کم تولنا، کسی کی چیز توڑ لینا، چلنے کے گناہ، دیکھنے گناہوں کا میں گٹھڑی سر پہ رات کے بھاگ رہا ہوں، میں تو گناہوں سے بھرا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور مجھے آزما لے میرا بندہ، توبہ تو کر لے، آئندے کا سرٹیفکیٹ میرے سے لے لے، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے تجھے نئے سرے سے ایسے بنا دوں گا جیسے اماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔
سارے گناہ معاف، یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ او بھائیو، محرم کا مہینہ، اماموں والا مہینہ، شہیدوں والا مہینہ، نبیوں والا مہینہ، مظلوم والا مہینہ، اسلام کو عزت دینے والا مہینہ۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کالے کپڑے پہنو، ہرے پہنو، سفید پہنو، پیلے پہنو، نیلے پہنو، رنگ برنگے پہنو، سب پہنو، مگر دل صاف ہونا چاہیے۔ کپڑے کالے پہنے 10 دن، کیوں؟ حسین کا غم، حسین کے غم میں مر رہا ہوں۔ کالے کپڑے پہن کے جنت میں جائے گا؟ اس سال کا حساب کون دے گا؟ نماز تو نہ پڑھے، روزہ تو نہ رکھے، حج تو نہ کرے، مسجد کا دروازہ تو نہ دے، زنا تو کرے، چوری تو کرے، ڈاکے تو لگائے، کالے کپڑے پہن کے میں بھی حسین کا عاشق ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے کہا یزید، ذیل جوشن، گورنر، منسٹر، فادر، مادر، حکومت والے ہو، ہم نے اس کو بچانا ہے، نہ کرسی چاہیے نہ دولت چاہیے۔ نے کہا جناب، شان بڑا اعلیٰ ہے، رتبہ بڑا اعلیٰ ہے، نواسہ رسول ہے، ہمیں شرم آتا ہے، صرف ادھر سے بول دے یزید تیری حکومت مجھے قبول ہے۔ فرمایا اگر یہ ہوتا تو مدینے سے کیوں نکلتا؟ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ بول دے، فرما نہیں۔ تو بھائیو، قرآن کو رنگ لگایا، حسین نے خون دیا، آبیاری کی، اسلام کی، اپنے 70 تن ذبح کروا کے اپنی جان سجدے میں گوا کے، سجدے میں 70 زخم ہیں، رک جاؤ، سجدہ تو کرنے دو۔ کہا اب موقع ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، ادھر روزہ ہے، ادھر روزہ ہے، ادھر سجدہ ہے۔ حسین نے سجدے میں سر دیا اور قرآن کو بچایا۔ کس کو بچایا؟ ہم نے کہا نہیں، ہم بھی شریک ہیں، چوری کریں گے، ڈاکے لگائیں گے، سبیلیں لگائیں گے، چھولے بانٹیں گے، چوری کے پیسے سے چھولے۔ کس کو کھلا رہا ہے؟ وہ تو پاکن پاک ہیں، دیواریں پاک، گھر پاک، چمن پاک، امن پاک، دائیں پاک، بائیں پاک، آگے پاک، پیچھے پاک، نسلوں پاک، وصلوں پاک، پاکن پاک۔ پاک کے لیے تو روٹی ادھر ہے جنت میں۔ اللہ فرماتے جو میرے راستے میں شہید ہو گیا اس کا انتظام میرے پاس ہے۔ تو بھائیو، تو پھر ہم کیا کریں؟ روزہ رکھو، خیرات کرو، توبہ کرو، نماز پڑھو، حسینی پڑھو۔ رہی شہادت والی بات، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ نماز روزے سارے عمل چھوٹے ہیں، شہادت اس کو کہتے ہیں 2 کپڑے پہن کر، ہاتھ میں تلوار لے کر کفر کے سامنے کھڑا ہو جائے، تو رب کا دشمن ہے، تو مجھے مار میں تجھے ماروں، میں بچ گیا تو غازی بنوں گا، ماروں گا تو مر جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں شہادت، اور جس کے بارے میں میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ آپ نے بھی شہادت مانگی۔ حضور نے کہا اللہ سے، اللہ میرے صحابہ گئے، صحابیات گئیں، اور تو کہتا ہے تیری امت والے حسین کو شہید کریں گے۔ حسین بھی شہید، علی بھی شہید، عثمان بھی شہید، عمر بھی شہید، کتنے صحابہ شہید، میرا چچا شہید، مجھے بھی قبول کر۔ انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، او کما قال النبی صلی اللہ، نبی اللہ سے کہہ رہا ہے، محمد کریم اللہ شہادت دے دے پھر زندہ کر، پھر لڑوں، پھر میری گردن کٹ جائے، پھر مجھے زندہ کر، پھر لڑوں، پھر زندہ کر، پھر لڑوں، ثم ہویا ثم اقتل ثم ہویا ثم۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی نبوت کا درجہ شہادت سے بھی اعلیٰ ہے، صداقت سے بھی اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو شہیدوں سے اعلیٰ ہے۔ تیرے بچے، تیری اولاد، آل رسول، آل بیت شہید کرواؤں گا، تجھے شہید کا ذائقہ چکھواؤں گا، شہادت نہیں دوں گا۔ اس عورت نے، یہودیہ نے جو بکری پالی تھی، جس کو روزانہ ایک پوڑی کھلاتی تھی نشے کی، زہر کی پوڑی کھلاتی رہی، پچتا گیا، سال لگا، 2 سال لگے، پوری بکری زہر ہو گئی۔ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ صحابہ ہیں، 300 سے اوپر ہیں، دعوت ہے۔
اطعموا الطعام وصلوا الارحام افشوا السلام عیادت المریض۔ حضور نے فرمایا آج کوئی دعوت دے، مول صاحب دعوت ہے تو مول صاحب کو دعوت قبول کرنی چاہیے۔ اگر خوشی سے دیکھا خوش ہوگا، اوپر سے کہا تھا اندر سے کہتا ہے مولوی آ گیا تو بیڑا غرق ہو گیا میرا، دوبارہ دعوت تو نہیں دے گا، رچ کے کھا۔ نبی علیہ السلام دیکھو عالم الغیب اللہ ہیں، حضور نے فرمایا صحابہ او فلاں عورت کی دعوت ہے، آپ نے فرمایا اس عورت کو کھانا پکانا، دیکھ چکے جب سالن تیار ہو جائے ڈھکنا نہیں اتارنا، روٹی پکا کے رکھ دینا، میری انتظار کرنا۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، دسترخوان لگ گیا، میرے نبی کی عادت مبارکہ تھی، ڈھکنا اتارا، سالن بانٹنا شروع کیا۔ سب سے پہلے مرشد کھائے تو مرید کھائیں، صدیق اور نبی ساتھ ہیں۔ میرے پیغمبر نے ایک لقمہ اٹھایا، ایک بوٹی اندر گئی، صدیق نے پیچھے اٹھایا، وہ بھی گئی، دوسرا اٹھانے لگے، جبرائیل آ گیا، لا تاکل یا رسول اللہ، نہیں کھانا، کیوں؟ اس کو پکڑو۔ اس عورت نے بکری کو زہر کھلایا، یہ تیرے مارنے کے چکر میں، جماعت کے مارنے کے چکر میں جبرائیل یہ کھا گیا، فرمایا اس نے خود کھلوایا تاکہ ان کو پتہ چلے نبی بھی کچھ نہیں جانتا سوا وہ بولو جو اللہ جانتا ہے، میرا نبی نہیں جانتا۔ جب آخری وقت آیا، نبی کے سانس مبارک دنیا سے جا رہی تھی، بین حاکنتی وضا، عائشہ جی یا رسول اللہ، جی میرے پیارے، جی محبوب، قربان جاؤں۔ عائشہ وہ بکری والا لقمہ مجھے کاٹ رہا ہے، وہ زہر والا۔ میرے نبی نے شہادت مانگی، شہادت کا ذائقہ رب نے چکھوایا۔ تو بھائیو، حسین نے 10 محرم کو جان دی، سب کو ذبح کروا کے اس کو بچایا۔ ہم نے کیا کہا؟ یہ بھی جائے، یہ بھی جائے، کلمہ بھی جائے، سب کچھ جائے، ہم خوش رہیں۔ فرمایا نہیں، حسین جیسا مظلوم نہیں، قرآن جیسا مظلوم کوئی نہیں۔ تو بھائیو، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ پھر آخری حدیث، من تشبہ بقوم فہو، کالے کپڑے پہنو، پگڑی پہنو، سفید پہنو۔ حضور نے ساری زندگی سفید پہنے ہیں، مرد کے لیے سفید اچھا ہے۔ رمضان آتا گیا، کالے کالے سوٹ سلوا کے لوگ پہنے ہوئے ہیں، جوتا پاؤں میں نہیں ہے۔ شادی بھی کرو جائز، مرغا بھی کھاؤ جائز، گوشت بھی کھاؤ جائز، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، سارے اچھے کام کرو، قربت کرو جائز، سارے کام کرو۔ اسی محرم میں شادی بھی جائز ہے۔ کیوں جناب؟ یہ دیکھو، یہ تو وہابی ہے، اس کے دل میں حسین کا غم ہی نہیں ہے۔ حسین نے تو سجدے میں سر دیا، تو بغیر سجدے کے خوش ہے؟ حلیم کے چکر میں سیرا ٹھکا ٹھک۔ کیوں جناب؟ وہ آگ جو لگی تھی تو کچھ نہیں تھا، تو دانت ٹوٹ گئے تھے، حسین نے اور وہ کربلا والوں نے وہ حلیم کھائی تھی۔ ان کو فکر قرآن بچانے کی، تجھے فکر حلیم کھانے کی، چندہ وصول کر کے حلیم کھا رہا ہے۔ کیا معنی من تشبہ بقوم فہو منہم؟ میرے نبی نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں جس کے ساتھ یاری لگائے گا، جس کی محفل میں بیٹھے گا، جس محفل میں مرے گا، جس لباس میں مرے گا، چائے کی پیالی پہ لڑ کے مرا، زنا کرتے مرا، شراب پیتے مرا، اسی لباس پہن کے مرا، من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے جب قبر سے اٹھے گا اسی جماعت میں کھڑا ہوگا۔ محمدی بننا ہے تو تیری مرضی، کالا بننا ہے تو تیری مرضی، سبی بن، غالی بن، خاجی بن، شیعہ بن، ذاکر بن، آغا خانی بن، برہانی بن، ہندو بن، سکھ بن، بھیل بن، کولی بن، ذکری بن، فکری بن، کچھ نہ بن، محمدی بن صلی اللہ۔ اس کو مان لے، گلے کا تعویذ بنا لے، حسین والی زندگی دل میں ڈال لے، کچھ رہے نہ رہے، اسلام رہے گا۔ کیا رہے گا؟ اسلام رہے گا، ایمان رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، دنیا والےو یہ نہ کہا کرو کون بخشے گا، میں بخشنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہوں تو ایک دفعہ بول دے میری توبہ، پھر نہیں کرنا، میں سارے معاف کر دوں، اور بغیر حساب کے قیامت کے دن پردے میں نور والا پردہ پہنا کے جنت کا دروازہ کھلا کے کہوں گا جا، بھاگ جا، اس بلڈنگ میں چلا جا۔ قبول ہے کہ نہ قبول ہے؟
تو بھائیو یہ اماموں کا معنی ہے حسین کا، اللہ تعالیٰ آپ کو روزے رکھو، قرآن پڑھو، ہم تو گناہ گار ہیں، اس سال ثواب کرو۔ قرآن جیسی عبادت نہیں ہے کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ ہی نہیں ہے، سپارہ پڑھو، 2 سپارے پڑھو، غریبوں کی مدد کرو، نماز پڑھو۔ جوتا اتارنے سے، کپڑا پہننے سے جنت نہیں ملے گی، کچھ کریں گے تو ملے گا، نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو حسینی بنائے، بولو آمین، حسنی حسینی بنائے، عثمانی بنائے، علی المرتضیٰ کا شیدائی بنائے، عمر فاروق کا غلام بنائے، صدیق کا عاشق بنائے، محمد کریم کا تابعدار بنائے، اپنے حکم مانا بنا لے، بغیر پروف کے جنت دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بات سمجھ آ گئی ہو الحمدللہ، نہیں تو